آج ہم نمرہ احمد کی ایک کافی دلچسپ تحریر گمان اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ مکمل ناول نہیں ہے، یہ ایک مختصر ناولٹ یا جیسے وہ ڈائجسٹ کہانی ہوتی ہے ویسی ہے۔ پاکستان میں تو خیر یہ بہت مقبول ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بظاہر سادہ سی کہانی میں شک، خود شناسی اور پھر اطمینان، ان سب پر کیا بات چھپی ہے۔ جی ہماری جو معلومات ہیں ان کے مطابق کہانی ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنی زندگی سے، اپنے رشتوں سے کچھ غیر مطمئن سی ہے، بے چین سی، اور ہر چیز پر، ہر کسی پر وہ جیسے شک کرتی ہے، مطلب گمان میں مبتلا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اور یہ گمان کا جو لفظ ہے نا، یہ صرف عنوان نہیں ہے، یہ پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ یہ صرف شک نہیں، یہ وہ اندرونی کشمکش ہے جو آپ دیکھیں تو آج کل بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جب حالات غیر یقینی ہوں تو چھوٹے چھوٹے خدشے بھی وہ کیا کہتے ہیں بڑے وہم بن جاتے ہیں۔ نمرہ احمد صرف اس کیفیت کو بیان نہیں کرتی، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ روزمرہ کے واقعات میں اس کردار کے رد عمل سے قاری کو یہ محسوس کرواتی ہیں۔ اچھا، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانی صرف اس لڑکی کے اپنے شک تک محدود نہیں؟ شاید یہ ان توقعات، ان دباؤ پر بھی بات کرتی ہے جو رشتوں میں آ جاتے ہیں، خاص طور پر ذرائع میں کزن اور بوائے فرینڈ جیسے قریبی رشتوں کا ذکر ہے تو۔ بالکل بالکل یہ ممکن ہے۔ کہانی کا پلاٹ اسی چیز کو دکھاتا ہے، اس کی اندرونی کشمکش اور پھر اس کے باہر اس کے رشتوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ کردار کو ایک ایسے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے جہاں اس کا یہ گمان نہ صرف اسے تکلیف دیتا ہے بلکہ اس کی جو پیارے ہیں ان کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا جذباتی نفسیاتی سفر بن جاتا ہے۔ قاری بھی سوچنے لگتا ہے کہ بھئی ہمارے اپنے شکوک وہ ہماری حقیقت کو کتنا بدل دیتے ہیں، کتنا مسخ کر سکتے ہیں۔ اور اس نفسیاتی گہرائی کے ساتھ ساتھ نمرہ احمد کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ بھی اہم ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ انداز بہت سادہ ہے لیکن پر اثر ہے۔ کہانی میں کچھ ہلکے پھلکے رومانی، شاید کچھ مزاحیہ پہلو بھی ہوں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک سنجیدہ پیغام ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہی سادگی شاید اس کی طاقت ہے۔ پیغام بہت واضح ہے کہ بھئی اصل خوشی، اصل اطمینان جو ہے وہ باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، وہ تو اندر ہے، شکر گزاری میں، اعتماد میں۔ اسی لیے ذرائع کی بنیاد پر اس کا تجزیاتی اسکور بھی آپ دیکھیں تو تقریباً 7.910 بنتا ہے۔ اچھا، 7.910؟ جی، جو یہ دکھاتا ہے کہ موضوع کی گہرائی، پیغام کا اثر یہ قارئین کو متاثر کرتا ہے، بھلے زبان بالکل سادہ ہو۔ اسی حوالے سے نا محمد منتظر مہدی کا نام بھی ذہن میں آیا۔ وہ جو یوٹیوب پر دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز چلاتے ہیں، وہ اکثر بامانی ادب پر بات کرتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے براہ راست اس ناول پر تو کوئی تبصرہ نہیں کیا جہاں تک ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اسے کیسے دیکھتے؟ دیکھیں، ان کے کام کو اگر مد نظر رکھیں تو قیاس تو یہی ہے کہ وہ گمان کو، انسانی نفسیات اور شکوک کو دکھانے والی ایک مختصر مگر اہم تحریر ہی مانتے۔ وہ شاید اس بات کو سراہتے کہ کہانی کیسے کم الفاظ میں قاری کو خود احتسابی کی طرف لاتی ہے، اپنے اندر دیکھنے کا، اپنے گمانوں کا جائزہ لینے کا موقع دیتی ہے۔ یہ ان کے جو موضوعات ہیں ان سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو پھر یہ کہانی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر معنی خیز ہو سکتی ہے جو خود کبھی بے چینی یا غیر یقینی کیفیات سے گزرے ہوں۔ یہ جیسے ایک شک میں گھرے ہوئے ذہن کی اندرونی دنیا کی ایک جھلک سی ہے۔ یقیناً یقیناً، اور یہ بات بھی اہم ہے، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ ڈائجسٹ کہانی ہے، تو اکثر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ناشر کون ہے، کتنے صفحات ہیں، اشاعت کی بالکل صحیح تاریخ کیا ہے، یہ تفصیلات آسانی سے نہیں ملتی۔ ذرائع میں بھی یہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو موضوع ہے، جو پیغام ہے، وہ بذات خود اسے اہم بنا دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ اصل میں اردو زبان میں ہی لکھی گئی ہے۔ ابو پا لیتا ہے آخر میں، کچھ مثبت ہوتا ہے۔ ذرائع سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ کہانی کا اختتام ایک سبق آموز نوٹ پر ہوتا ہے۔ شاہد کردار کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں وہ اکثر اس کے منفی گمانوں سے، اس کے شک سے بہت مختلف ہوتی ہیں، اور یہ کہ ضرورت سے زیادہ شک کرنا وہ صرف بے چینی لاتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی کیا کہتے ہیں تطہیر یا کتھارسس کا لمحہ ہو سکتا ہے جہاں کردار اطمینان کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گمان ایک مختصر کہانی ضرور ہے لیکن گہری ہے۔
شک، خود شناسی اور پھر بالآخر شاید اطمینان پانے کے ایک مشکل سفر کو بیان کرتی ہے۔ یہ ان قارئین کے لیے یقیناً ایک دلچسپ مطالعہ ہو سکتی ہے جو انسانی نفسیات اور جذباتی کشمکش والی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں اس اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے سوچنے کے لیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے اپنے گمان جو ہیں، ہمارے شکوک و شبہات، وہ کس حد تک ہماری حقیقت کو، ہمارے رشتوں کو اور ہماری خوشی کو متاثر کرتے ہیں، اور ہم ان سے